خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور پیکیج آپ نے دیکھا ہے کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام. اب یہ کیا ہے, اسے یہ کس چیز کو کہتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ مہمان کون ہے, اور یہ کون مہمان ہے جو ہماری کرسی پہ قابض ہو گیا ہے. سارا جھگڑا اس وقت کرسی کا ہے اور ایک بندہ ہماری کرسی پہ بیٹھ گیا ہے. یہ سب کیا ہے اقرار بھائی, آپ بتائیں ذرا بھائی. اور بغیر ہم سے پوچھے ہم نے دونوں نشستیں اپنے لیے مختصی دی. میرے لیے تو ہے یہ آپ کی میری کرسی گئی, تو آپ کی کرسی گئی ماشاءاللہ. کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے حوالے سے ہم خود کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں سے ہم اس ادارے یعنی KDSP کی کچھ نہ کچھ خدمت اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو قیمتی ایئر ٹائم ہے ARY ڈیجیٹل کا, اسے ہم مختص کرتے ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے آگہی بھی لوگوں میں پہنچے اور KDSP کو بطور ادارہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ہماری معاونت ضرور حاصل ہو جائے. اور ہمیشہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس ادارے کے بانی علی اللہ والا صاحب سے مل کے. بہت ہی مسکراتی ہوئی شخصیت, بہت ہی شاندار شخصیت, اور جو کہانی جڑی ہے اس ادارے سے اور ان کی اپنی ذاتی زندگی سے وہ بہت انسپائرنگ ہے. ہمارے ساتھ سمر بھی موجود ہیں, آپ CEO ہیں KDSP کی. تو ذرا ہم میرا خیال ہے بغیر کوئی وقت ضائع کیے آغاز کرتے ہیں کہ یہ ایک بزنس مین, خاندان سے تعلق, اپنا کام, اپنا کاروبار, تو یہ کس طرف چل پڑے آپ, کس طرف نکل پڑے, اور کیا چیز تھی جس نے انسپائر کیا آپ کو؟ اقرار بھائی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. وسیم بھائی آپ کا بڑا شکریہ. ہر سال آپ اس بہترین رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں یاد رکھتے ہیں, اینڈ گیوز اس این اپرچونٹی کہ ہم تھوڑا سا ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بات چیت کر سکیں اور KDSP کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں. آپ نے صحیح کہا, میرا ڈاؤن سنڈروم سے کوئی رشتہ نہیں تھا 2011 سے پہلے. اچھا. 2011 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے, میری بیگم کو, ایک ہماری پہلی اولاد, ہماری پیاری سی بیٹی علیہ سے نوازا. اور علیہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئی تھی, اور جب علیہ پیدا ہوئی تو شروع کے چند دنوں, ہفتوں اور مہینوں میں ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا. اور ان ہائنڈ سائڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑا نیڈلیس ایک مشکل وقت تھا, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, آگہی کے حوالے سے. ایز اے پیرنٹ جب آپ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ مختلف ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن وہ مختلف ہوتا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اور آپ والدین سے مل سکیں, ان کی سچویشن کو سمجھ سکیں, اپنے آپ کو اکیلا فیل نہ کریں. نہیں ایسا تھا نہیں. تو پھر ہمیں اپرچونٹی ملی, اللہ تعالیٰ نے ریسورسز سے نوازا تھا, ہم امریکہ گئے, اور وہاں جو ہم نے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے دنیا دیکھی وہ بالکل مختلف تھی. وہ ایک خوبصورت دنیا تھی جہاں پہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر رہے تھے, اپنی زندگیوں کو بھی بہتر کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بہتر کر رہے تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو ایسی سروس جہاں پہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب افراد ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی کمزوری کو, یا ظاہر کوئی ایسا لفظ جس سے کوئی کمزوری کا تاثر بھی جائے, لیکن ایک چیلنج کو ایک مقصد بنا لینا, یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے, اور شاید اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے لوگوں کو. اقرار بھائی, ہر انسان خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن جب اس کے سامنے بے بسی ہو, ہیلپ لیسنس ہو, وہ ہوتے ہیں پرابلم. تو ہم نے صرف ایک چھوٹی سی کوشش یہ کی ہے KDSP جیسا ایک چھوٹا سا ادارہ بنا کے کہ والدین اکیلا فیل نہ کریں. اب تو ماشاءاللہ پھل پھول رہا ہے ہمارے سامنے چند برسوں میں ہم نے دیکھا الحمدللہ. اور جیسے جیسے یہ اس ادارے میں وسعت آتی جا رہی ہے, ظاہر ہے اس کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس وقت سمر سے اگر ہم پوچھیں کہ کتنے بچے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی KDSP سے وابستہ ہیں, اور کتنے کیمپسز کہہ لیجئے یا سینٹرز ہیں ہمارے اس وقت؟ جی تقریباً 1800 فیملیز ہمارے ساتھ اب جڑی ہوئی ہیں. ہمارا سفر شروع ہوا تھا 7 فیملی سے 2014 میں, 2014 کے اندر. اب 1800 کا نمبر ہے. 1800. اور اب ہم 2 فیسلٹیز کے اندر ہیں. ہمارے پاس کافی سپیس ہے, ہم بہت فیسیلیٹیٹ کر پاتے ہیں. اور یہ سفر کے بارے میں اکثر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیسا رہا یہ سفر. تو جو شروع ہوا تھا 7 فیملی سے, جب کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا, اپنے بچوں کو سامنے لانے کو تیار نہیں تھا, آج 1800 فیملیز تقریباً کی ایک کنسسٹنٹ جو کویشچن ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچے کیوں نہیں آتے سامنے. اب آپ دیکھیے نا, اب یہ ماشاءاللہ یہ احمد کی بات ہم کر رہے ہیں, احمد نے وسیم بادامی صاحب جیسے اینکر کو آگے لگایا ہوا ہے. آپ دیکھیے وہ ہر کتنا بریلینٹ, کتنا شارپ, کتنا انرجیٹک ہے نا, کیا اس کی توانائی ہے ماشاءاللہ. پورے سیٹ پہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کو ایک بہت ہی ایک المیے کے ساتھ, ایک منفیت کے ساتھ, ایک اوہ یہ کیا ہو گیا ٹائپ فیل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اقرار بھائی ایسا ہے, لیکن دیکھیں اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو مختلف بنایا, جن بچوں کو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے وہ ان کی تربیت ڈیولپمنٹ مختلف طریقے ہوتا سے. کیا ہے ڈاؤن سنڈروم ذرا یہ اچھا دیکھیں ڈاؤن سنڈروم عام آدمی کے سمجھنے جی, تو پہلے تو آئی تھنک میں I'm going to use this opportunity, میں بتاؤں گا کہ ڈاؤن سنڈروم پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی بیماری کا نام نہیں ہے. اوکے, یہ میں ری ایمفسائز کروں گا, ڈاؤن سنڈروم کوئی بیماری کا نام نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جب بیماری ہوتی ہے انسان ایسے الفاظ یوز کرتا ہے جیسے کہ کوئی ڈاؤن سنڈروم سے شکار ہے, اس تکلیف میں مبتلا ہے. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جینیٹک میک اپ انسان کا مختلف ہے, اور جب کسی انسان کا جینیٹک میک اپ مختلف ہے, دیکھیں ہماری دنیا ہم آپ جیسے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے, اور سیکھنے کے ہمارے طریقے جو ہیں اس کے حساب سے دنیا بنی ہوئی ہے. ان بچوں کا سیکھنے کا ڈیولپ ہونے کا طریقہ مختلف ہے, اور ہم اگر اس طریقے کو اسکولوں میں, ہسپتالوں میں, گھروں میں, معاشرے میں انٹروڈیوس نہیں کریں گے تو پھر پرابلمز آتے ہیں. رائٹ, تو یہ سمجھنا ضروری ہے نمبر 1 کہ بچے یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی آپ سرجری کروا لیں گے, کوئی میڈیسن دے دیں گے, وہ ہم اس پہلے تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ کو تبدیل کرنا اور شفٹ کرنا ضروری ہے. ڈاؤن سنڈروم ہونے کی وجہ سے صحیح, کیونکہ جینیٹک میک اپ مختلف ہے, کچھ بیماریوں کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ پھر اسی طرح ایڈریس ہوتی ہیں جیسے وہ بیماریاں ایڈریس ہوتی ہیں, لیکن اٹ سیلف ڈاؤن سنڈروم کوئی بیماری کا نام نہیں ہے. جی یہ بہت ضروری تھا لوگوں کو سمجھنا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر لوگ پتہ ہے جب میں بات کرتا ہوں ڈاؤن سنڈروم کا لفظ سنتے ہیں نا, اب یہ لفظ تو کوئی تقریباً 150 سال پہلے آیا تھا, آئیڈینٹیفائی ہوا تھا. پہلے لوگ سنتے ہیں سنڈروم, سمجھتے ہیں یار یہ کوئی ہیلتھ کیئر میڈیکل ریلیٹڈ چیز ہے, پھر وہ ڈاؤن. اچھا ڈاؤن سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاؤن سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ بچے کوئی کم تر ہیں, لیس دین ہیں, انفیریئر ہیں. ٹھیک ہے, انفرنس نکالتا ہے نا انسان. ڈاؤن کا لفظ ظاہر آپ کو ایک تھوڑا سا, بھئی 1800s میں ایک فزیشین ہوتے تھے انگلینڈ میں, ان کا نام تھا سر جان لینگڈن ڈاؤن. انہوں نے یہ جینیٹک کنڈیشن آئیڈینٹیفائی کی تھی, تو یہ ان کے نام سے رکھا ہوا ہے. اوکے, تو اگر ڈاؤن سے ہم وہ ڈاؤن والا جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی, تو اب اگر ان کا نام مثال کے طور پر ان کا سر نیم جو ہے وہ ہوپ ہوتا تو آج یہ ہوپ سنڈروم ہوتا, اور لوگ اس کو یہ نیگیٹو کانوٹیشن اس کے اندر نہیں لیتے. آپ دیکھیں صرف یہ اس ایک لفظ کے تاثر نے کتنا کچھ تبدیل کر دیا. اسی لیے سر یہ جو الفاظ ہیں نا, ہم باقاعدہ اس پہ کام کرتے ہیں کہ ورڈز میٹر ویری مچ. احمد اور وسیم بادامی صاحب کو دیکھ رہا ہوں, احمد نے اپنا چشمہ اتار کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا, ہم نے اس کو بیڈ بنا دیا, صوفہ کا بیڈ, تو آرام کر رہے ہیں. دراز ہو گیا وہ اس پہ, انہوں نے کہا چشمہ پکڑے میں آرام کر رہا ہوں. تو یہ بھی ہمارے ایک سینٹر سے ایسوسیٹیڈ ہے. اور والدین ذرا اگر ہم اجازت چاہیں. السلام علیکم, کیسے آپ؟ مائک ہے آپ کے پاس, ذرا اگر آپ پلیز پکڑ سکیں. ماشاءاللہ اتنا پیارا بچہ, ہمیں تو اس کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اللہ کا احسان ہے, اور الحمدللہ ہم جب سے KDSP میں اس کا لے کر آئے ہیں نا, اس کے حوالے سے تو ہم بہت مطمئن ہو چکے ہیں. پہلے جب یہ بچہ ہمارا پیدا ہوا تھا نا, تو ہمیں ایک ڈاکٹر مجھے یاد ہے, ڈاکٹر کوئی میجر تھوڑا قریب کر لیجیے, میجر ڈاکٹر تھی. اچھا, انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا یہ ایک ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے, آج کروائیں, کل کروائیں, مہینے کے بعد کروائیں یا 6 مہینے کے بعد, لیکن کروانا ضرور ہے. لیکن انہوں نے یہ بتایا نہیں تھا کس چیز کا ٹیسٹ ہے. صحیح. تو میرے کچھ حالات بھی ایسے ہی تھے, میں نے بولا ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دیا ڈاکٹر نے کہ 6 مہینے تک کروا لیں گے, اللہ مالک ہے. جب ایمرجنسی میں نے جب ادھر ادھر ڈھونڈا, تھوڑا کرا, جب ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ جو ہے بچہ, ہمیں کسی نے بتایا کہ اب نارمل ہے. میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا اس ٹائم. اچھا, اب نارمل. تو برل پھر ہم کسی نے ہمیں بتایا کہ ان کا ڈاؤ کے اندر اس کا وہ ہوتی ہے تھراپی وغیرہ, ادھر لے کر جاؤ. ادھر ہم لے کر گئے, تو ادھر 2-3 دن تھراپی ہوئی. تو تھراپیوں کے بعد ادھر بہت. KDSP کیسے آپ کا آنا ہوا ان کے پاس؟ KDSP بتا رہا ہوں, ہم ڈاؤ میں گئے, ڈاؤ سے ہی ہمیں کسی بندے میں وہیں کے ممبر نے کسی نے بتایا کہ آپ وہاں سے اختر کالونی سے آتے ہو تو آپ کو وہ نزدیک بھی پڑے گا. KDSP اور وہ ادارہ بھی بہت اچھا ہے ان بچوں کے حساب سے. جب ہم یہاں آئے نا, تو یہاں ہم اتنے مطمئن ہوئے, ان کو دیکھا اور حساب سے, اور یہ 6 مہینے کا تھا. ادھر KDSP میں آیا یہ 6 مہینے کا تھا. اچھا, اور اب ماشاءاللہ 5.5 سال کا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات. تو آپ کے سامنے ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے, کیا کیا پڑھائی کے حوالے سے؟ جی جی, مائک میں اس کو قریب کر لیجیے اپنے. اس کی پڑھائی تو شروع نہیں ہوئی, لیکن اس کا کام چل رہا ہے. اچھا, لیکن یہ کہ ابھی کافی کچھ بولنا شروع کر دیا اس نے. لیکن کچھ اس کا ہیئرنگ کا مسئلہ تھا نا, اس کی وجہ سے وہ بھی انہوں نے کروایا. آپ دیکھ رہا ہوں کہ لگا ہوا نا اس کو, نہیں ابھی ہیئرنگ ایڈ اترے میں, اس لیے کہ وہ دوبارہ بننے کے لیے, دوبارہ خراب ہو گئے تو بننے کے لیے دوبارہ دیے ہیں, ابھی بن جائیں گے. اور وہ بھی انہوں نے بنوا کے دیے تھے. سال ہو گیا ان کے بنے ہوئے,
उसकी वजह से उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। एक वक्त वो होगा कि जब समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको क्या है और क्या प्रॉब्लम है, और एक वक्त ऐसे हो गए थे हम क्या पता नहीं क्या है और क्या नहीं, ऐसे परेशान और ये वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हम इदारे पे आए हैं ना, इतने मुतमईन और इतना अच्छा सब कुछ कि इसका सब काम आसान जिंदाबाद। अली भाई, ये ज़ाहिर जितनी भी बात ये कर रही है उसकी एक कॉस्ट है ना, ज़ाहिर है इन बच्चों को ट्रेन करना है, इन बच्चों की तरबियत है, जिस तरह इन बच्चों को आपने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियाँ आम बच्चों की तरह अगर लाहक होती है और इसकी प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ी ज़रा ज़्यादा भी हो जाती है, तो उनको केटर करना है, तो ये और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको रन करना इटसेल्फ एक उसकी एक कॉस्ट है। और एक शख्स या एक फैमिली तो जितना कर सकती है, आपने मेरा ख्याल शायद उससे बढ़ के किया माशाल्लाह, और हम सब आपको सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन अब इस रनिंग कॉस्ट को या इस सारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों से? इकरार भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुरू के चंद साल तो हमने एज अ फैमिली KDSP को काफ़ी हद तक फंड किया, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, अब बेइंतहा इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों KDSP को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते हैं अपनी डोनेशंस के साथ, अपनी ज़कात के साथ। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 94% 94% जो फैमिलीज KDSP से सर्विस ले रही हैं, या तो वो ज़कात के मुस्तहिक हैं या वो नॉन ज़कात फाइनेंशियल असिस्टेंस 6% जो है वो फुल पेइंग, जो हमारा कॉस्ट मॉडल है उसके फुल पेइंग फैमिलीज हैं, यानी बेनिफिशरीज हैं। तो जस्ट गोज टू शो के देखें, हमारे यहाँ वैसे भी विद इन्फ्लेशन डिफ़िकल्टीज फैमिलीज़ को बड़ी मुश्किलात हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपके घर में एक बच्चा होता है ना जिसको डिसेबिलिटीज़ होती हैं, स्पेशल नीड्स होती हैं, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फैमिलीज़ के वो पैसे इन्वेस्ट कर सकें इनटू दैट। तो KDSP एक प्लेटफॉर्म है जो हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि अपने डोनर्स के थ्रू फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट करवा सकें और बच्चों को वो सर्विसेज मुहैया कर सकें। बिल्कुल, बल्कि अब तो ज़ाहिर हम जब एक बार हम हाजिर भी हुए थे, हमने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन अब एक और फैसिलिटी बन गई है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद या मुमकिन है कि हम ईद पर ही कोई ऐसा सिलसिला करेंगे, इन बच्चों के साथ हम एक रिकॉर्डिंग ज़रूर करें। और जितने लोग देख रहे हैं बस उनसे रिक्वेस्ट, जिस तरह अली भाई ने भी बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया कि मुश्किलात आम आदमी और आम फैमिली की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर कुछ चैलेंजेस हैं फैमिली में किसी एक बच्चे को दरपेश, तो जाहिर है उस फैमिली के लिए दिक्कत और मुश्किल में और ज़्यादा इजाफा हो गया। बुला रहे हैं जनाब आपको। ओ भाई, वो मैं हैरान हूँ, वो तोता जिससे मैं 10 फीट दूर रहता हूँ उसके बराबर में खड़ा हुआ, उसको मार भी रहा है उसको। कमाल है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। और तो मैं यही कहूँगा जाते हुए, मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजर गया, मज़ा आया कि फ्रेश हो गया बदावी साहब। हाँ, सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर हैं, और उस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर कोई इदारा एड्रेस कर रहा हो जो कि आम तौर पे एड्रेस नहीं होते सोसाइटी में, या जिनके बारे में तासुर ही कुछ और है, तो हमें मेरा ख्याल है उनको बहुत, चूँकि कुछ मसाइल हैं जिनके पास सबको पता है कि कोई भूखा है, कोई ये, वो भी ज़ाहिर बहुत अहम इदारे हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम बहुत इग्नोर हो रहे हैं, उनको अगर कोई इदारा एड्रेस कर रहा है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हम सबकी उनको सपोर्ट करें। सारे टेलीविज़न आपके स्क्रीन पे आपके इनके सारे नंबर्स हैं, तो जितना हो सके ज़रूर इनके हाथ मजबूत कीजिएगा इंशाल्लाह। अभी मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट है सिरात मुस्तकीम, जिसमें आप खाका देखेंगे बउनवान भलाई इंशाल्लाह। तो बहुत सारी तालियां हमारे आज के मेहमानों के लिए। इन्हीं तालियों के लिए ब्रेक पे जाते हैं इंशाल्लाह, ब्रेक के वापस आते हैं।